الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الغضب شر، غصہ سے شر پیدا ہوتا ہے۔ الغضب شر، غصہ سے شر پیدا ہوتا ہے۔ بحث جو ہے آج آگا جان ہماری الموجز فی اصول الفقہ جلد اول میں یہ ہے مفہوم و شرط۔ الاول مفہوم و شرط، مفہوم شرط کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ مفہوم مخالف کی 6 قسمیں ہیں: مفہوم شرط، مفہوم وصف، مفہوم غایت، مفہوم حصر، مفہوم عدد، مفہوم لقب۔ اب ایک کی جو ہے آگے تفصیل آ رہی ہے۔ مفہوم شرط، ٹھیک ہے نا، مفہوم شرط ہمارا پہلی چیز ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب بات کر رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یعنی کیا دلالت کرتا ہے یہ جملہ کہ جب شرط چلی جائے تو حکم بھی منتفی ہو جائے۔ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، یعنی شرط کے چلے جانے سے حکم بھی چلا جائے۔ اگر شرط کے چلے جانے سے حکم اور جزا چلی جائے تو سمجھ لو جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن اگر شرط چلی جانے سے حکم جو ہے اور جزا جو ہے وہ نہ جائے تو سمجھو جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہے اس بات کا معنی، جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے۔ اس عبارت کا معنی یہ ہے جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، یعنی شرط کے چلے جانے سے حکم اور جزا چلی جائے تو سمجھ لو جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن شرط چلی جائے حکم نہ جائے، ٹھیک ہے، تو سمجھو جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ یہ جناب علی بحث ہے اس مطلب کی۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مفہوم شرط کی کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، اس میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے میرے بچے۔ موضوع ہونا چاہیے، محمول ہونا چاہیے اور شرط ہونی چاہیے۔ اس وقت یہ بحث آئے گی، موضوع، معمول اور شرط۔ پھر یہ بحث آئے گی کہ شرط کے چلے جانے سے حکم چلا جائے گا یا نہیں، ٹھیک ہے، وہاں بحث ہے جملہ شرطیہ میں جہاں یہ 3 چیزیں ہوں، موضوع ہو، معمول ہو، شرط ہو۔ لیکن آقا جان اگر شرط اور موضوع ایک چیز ہوں، اس کو ایک تعبیر دے رہے ہیں، شرط محقق موضوع ہو، دونوں میں جدائی نہ ہو، یعنی شرط بالفاظ دیگر وہی موضوع کو وجود میں لا رہی ہے۔ شرط اور موضوع ایک چیز ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ تو جب شرط چلی جائے گی، جب مفہوم کی بات کریں گے تو موضوع ہی ختم ہو جائے گا۔ شرط اور موضوع دونوں چلے جائیں گے جب شرط گئی، کیونکہ شرط محقق موضوع ہے، جب شرط گئی تو موضوع بھی ختم ہو گیا۔ یہ محل بحث سے خارج ہے۔ مثلا اس کی مثال دیکھیں، ان رزقت ولدا فاختن ہو، اگر اللہ آپ کو ولد دے تو اس کا خط نہ کرو۔ ان رزقت ولدا، اگر اللہ آپ کو بچہ دے تو اس کا خط نہ کرو، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ جملہ مفہوم نہیں رکھتا ہے، کیونکہ رزق، اللہ اگر رزق دے، رزق دینا وہی ولد ہے۔ اگر رزق یعنی ولد نہ ہو، اگر سرے سے اللہ بچہ ہی نہ دے تو بھائی ختنہ نہ کرو، بھائی موضوع ہی نہیں ہے، ختنہ کس کا کریں؟ اللہ نے مجھے بچہ دیا ہی نہیں ہے تو ختنہ کس بات کا؟ ایٹومیٹا خود بخود وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا میری بات یہ ضرور مد نظر رکھنی ہے آپ نے کہ مفہوم شرط کی جب بات کریں تو یہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
شرط بھی ہونی چاہیے، موضوع بھی ہونا چاہیے، معمول بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہوں تو پھر یہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، وہاں یہ بحث چل پائے گی۔ ورنہ اگر شرط محقق موضوع ہے، یعنی یہی شرط ہے جو موضوع کو وجود میں لا رہی ہے، الفاظ دیگر 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، شرط اور موضوع ایک ہیں، کیونکہ یہی شرط ہے جو موضوع کو لا رہی ہے، ایک ہے اور ایک معمول ہے۔ 2 چیزیں جب ہو گئیں تو اصلاً یہ محل بحث سے نکل جائے گا یہ جملہ، ٹھیک ہے۔ مفہوم شرط میں 3 چیزیں ہونی چاہیے، شرط ہو، موضوع ہو، معمول ہو۔ پھر ہم وہاں بحث کریں گے کہ اگر شرط چلی جائے تو کیا وہ حکم چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا نہیں۔ اگر شرط کے جانے سے حکم بھی چلا جائے، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر شرط کے چلے جانے سے حکم منتفی نہ ہو تو پھر جملہ اس کا مطلب مفہوم نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس مطلب کی تھوڑی عرض وضاحت۔ اب آگے جان یہ ہے ایک مطلب اور جس پہ توجہ دینی ہے کہ جملہ شرطیہ کی مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میں نے پہلے والی بتائی ہے نا، جملہ شرطیہ کی جب بحث ہو تو پھر موضوع، معمول اور شرط ہونا چاہیے۔ یہ اس سے ہٹ کر ایک اور بھی چیزیں ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ 3 امور کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وجود الملازمہ بین الجزاء والشرط، شرط اور جزا کے درمیان ملازمہ پایا جائے، نمبر 1 شرط اور جزا میں ملازمہ۔ نمبر 2 تلازم اسباب ترتب، یہ جو ملازمہ ہیں، یہ جو تلازم ہے یہ اسباب ترتب، یعنی کیا جگہ جان، یعنی تعلیم مترتب ہے مقدم پر، تعلیم مترتب ہو رہی ہے مقدم پر، یعنی بالفاظ کہوں دیگر شرط علت ہے جزا کے لیے، شرط سبب ہے جزا کے لیے۔ 2 ہو گئی باتیں، اور تیسری یہ ہے کہ وہ ترتب جو ہے وہ ترتب علی یعنی انحصاری، یا ترتب میں علی انحصاری ہو، ترتب علی انحصاری ہو، ٹھیک ہے۔ انحصار کا کیا معنی ہے؟ یعنی کوئی اور علت نہیں ہے، یہی ہے اور بس۔ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے 3 امور کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 وجود الملازمہ بین الشرط جزاء والشرط، شرط اور جزا کے درمیان ملازمہ ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ جو تلازم ہے شرط اور جزا کے درمیان یہ اسباب ترتب ہو، یعنی کیا، یعنی تعلیم مترتب ہو مقدم پر، یعنی شرط علت ہو جزا کے لیے بن رہی ہو، شرط سبب ہو جزا کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ترتب ہے اس میں علت انحصاری پائی جائے، یعنی یہی علت ہے حکم کی اور کوئی علت نہیں ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ثابت ہو جائیں گی تو جملہ شرطیہ پھر مفہوم رکھتا ہے۔ جو لوگ مفہوم کے قائل ہیں جملہ شرطیہ کے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ 3 چیزوں کو ثابت کر دیں، 3 چیزوں کو جملہ شرطیہ میں ثابت کریں، ملازمہ کو اور تلازم اسباب ترتب، تیسرا علت انحصاری کو ثابت کر دیں۔ یہ 3 چیزیں جو جملے کے مفہوم کے قائل ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو قائل نہیں ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، جو قائل نہیں ہیں، ان کے لیے آغا جان کیا ہے؟ ان کے لیے میرا آغا جان یہ ہے کہ وہ کیا کریں، ان میں سے کسی ایک کو خراب کر دیں،
ایک کو خراب کر دیں، من واحد منہا ان میں سے کسی ایک کو منع کر دیں، یعنی وہاں کہہ دیں کہ بھائی نہ ملازمہ نہیں پایا جاتا ہے، یا کہیں جناب علی تلازم نہیں ہے، یا فرض کریں دونوں ہیں تو کہیں علت انحصاری نہیں ہے، کسی ان تین میں سے ایک کو بھی انہوں نے خراب کر دیا، منع کر دیا کہ کوئی نہیں ہے، تو پھر جملہ شرطیہ مفہوم نہیں رکھے گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ پس جملہ شرطیہ کے لیے تین چیزیں ہیں: وجود ملازمہ بین الجزاء والشرط، تلازم من باب ترتب، ان یکون ترتب علیہ انحصاریہ۔ قائل بالمفہوم کو تین چیزیں یہ ثابت کرنا پڑیں گی، جو قائل بالعدم ہے، جو مفہوم کا قائل نہیں ہے، وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی خراب کر دے، ٹھیک ہے نا، اشکال مشکال کر کے کہ وہ نہیں ہے، مثلا اس کے درمیان ملازمہ نہیں ہے، یا تلازم نہیں ہے، یا علت انحصاری نہیں ہے، جملہ کا مفہوم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے میرے آقا جان؟ یہاں تک ایک بحث مفہوم شرط میں تھوڑا سا مقدمہ کے طور پر تھی۔ پھر آگے جو ہے نا یہ دیکھنا ہوگا کہ جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے، ان تین امور پر دلالت کرتا ہے، کیسے ثابت کریں کہ جملہ شرطیہ میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض کہتے ہیں وضع ہے، بعض کہتے ہیں انصراف ہے، اور بعض اطلاق کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہاں تک ہم شاید نہ پہنچ پائیں کہ ان تین چیزوں کو ہم ثابت کیسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ کہ جو عرض کیا ہے، بعض کہتے ہیں وضع ہے، جملہ شرطیہ کی وضع اصلاً اسی تین چیزوں کے لیے، خود وضع دلالت کرتی ہے جملہ شرطیہ کی ملازمہ، ترتب اور انحصار میں، اور ایک گروہ جو ہے انصراف کا قائل ہے کہ نہیں، جملہ شرطیہ کی جب بات ہو تو وہ منصرف ہے انہی تین چیزوں میں، اور ایک جو ہے اطلاق ہے، اطلاق کے ذریعے سے ہم یہ تین چیزیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پس آگا جان، پس تھوڑا سا آپ کو پھر دوبارہ زحمت دے رہا ہوں اپنے عزیزوں کو کہ یار یہ بتاؤ کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ پہلے تو یہ بتاؤ نا اس کا معنی کیا ہے۔ بھئی ہم بات کر رہے ہیں جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے کہ کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر شرط چلی جائے گی، شرط چلی جائے گی تو حکم بھی چلا جائے، شرط کے جانے سے حکم بھی چلا جائے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لو کہ جملہ مفہوم رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا ہو گیا، شرط چلی جائے حکم نہ جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ یہ ہے اس کا معنی، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں نا جملہ شرطیہ کے مفہوم کرنے کے لیے ضروری ہیں، یعنی جملہ شرطیہ کے مفہوم کے لیے ضروری ہے موضوع ہونا چاہیے، معمول ہونا چاہیے، شرط ہونا چاہیے، یہ تین چیزیں ہونا ضروری ہیں، پھر اس جملے میں بات کر سکتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ مثال کے طور پر اگر شرط ہو اور وہ محقق کے موضوع ہو، یعنی وہی شرط ہو تو موضوع کو وجود میں لا رہی ہو، تو یہ تو گویا شرط اور موضوع ایک چیز ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور ایک پھر معمول ہوگا، دو چیزیں ہو جائیں گی، تو لہذا اس جگہ کے اوپر یہ بحث مفہوم شرط کی نہیں ہوگی۔ اور پھر ایک نقطہ آخر میں نے دیا تھا آپ کے لیے کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے تین امور کا ہونا ضروری ہے۔ جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے وجود ملازمہ بین الجزاء والشرط، نمبر دو تلازم ہو اسباب ترتب، یعنی تالی مرتب ہو مقدم پر، منطق میں نہیں پڑھا ہوا آپ لوگوں نے، تالی و مقدم، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ترتب علی انحصاری ہو، اس میں علت منحصرہ پائی جاتی ہو، پھر تو رکھتا ہے مفہوم۔ لہذا جو مفہوم کے قائل ہیں وہ یہ تین چیزیں ثابت کر دیں، جو مفہوم کے قائل نہیں ہیں وہ ایک کو ثابت نہ کریں۔ اب ان تین چیزوں کو ثابت کیسے کریں گے سوال ہے، تو پھر اس میں چند وجوہ کے ذریعے بات کو ثابت کیا ہے۔ وضع کے ذریعے ثابت کیا ہے، کہتے ہیں بعض کہ بھائی وضع ہے جملہ کی، وضع یہ ہے کہ یہ تین چیزوں کے لیے ہے، بعض کہتے ہیں انصراف ہے جملہ میں یہی تین چیزیں، بعض کہتے ہیں اطلاق ہے جملے سے یہی تین چیزیں، ٹھیک ہے؟ بس کا پھر آگے ادامہ ہے، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاول مفہوم الشرط، پہلا مفہوم شرط ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ النِّزَاعَ فِي وُجُودِ الْمَفْهُومِ فِي الْقَضَايَا شَرْطِيَّةٍ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا أُدَّى الْقَيْدُ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى الْمَوْضُوعِ۔ آپ جان لیں کہ نزاع جو وجود مفہوم میں ہے، قضایا شرطیہ میں ہے، انما ہوا وہاں ہے کہ جب اذا ادا قید شیئا زائدا علی الموضوع، جب قید شے اضافی ہو موضوع پر،
قید ایک اضافی ہو موضوع پر، وتکون الجملۃ مشتملۃ علی موضوع و محمول و شرط، اور جملہ مشتمل ہو موضوع، محمول اور شرط، دیکھو تین چیزیں ہیں۔ فَيَقَعُ النِّدَاءُ حِينَئِذٍ فِي دَلَالَةِ الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى انتفاء المحمول عن الموضوع، پس ندا واقع ہوگی اس وقت، ٹھیک ہے نا، قضیہ شرطیہ کی دلالت پر علی انتفاء المحمول عن الموضوع عند انتفاء الشرط وعدمها، کہ محمول منتفی ہو جاتا ہے موضوع سے عند انتفاء شرط، شرط کے منتفی ہو جانے سے، وعدمها، اور عدم دلالت پر، یا دلالت نہیں کرتا ہے جملہ، توجہ فرمائیے یا نہیں، ندا واقع ہوگی اس وقت، کس وقت بھلا؟ جب موضوع بھی ہوگا، معمول بھی ہوگا، شرط بھی ہوگی۔ کس بات میں ندا ہوگی؟ فی دلالت القضیۃ الشرطیہ علی انتفاء المحمول عن الموضوع عند انتفاء شرط وعدمها، کہ قضیہ شرطیہ سے محمول منتفی ہو جائے گا موضوع سے جب شرط چلی جائے گی، وعدمها، وعدم دلالت، یہ دلالت نہیں کرتا ہے، مثل قولہ علیہ السلام، جیسا کہ یہ قول ہے، اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء، جب پانی قر کی مقدار تک پہنچ جائے، لم ينجسه شیء، تو اس پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے، جب پانی قر کی مقدار ہو جائے تو اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، توجہ فرمانا میرے عزیزو۔ فہناک موضوع، یہاں اس مثال میں موضوع ہے، وہو الماء، اور وہ ماء ہے، ومحمول، اور محمول ہے، وہو العاصمیہ، اور وہ عاصمیہ ہے، عاصمیہ یعنی لم ينجس، لم ينجس، ٹھیک ہے، وشیء آخر، اور ایک اور چیز ہے بے اسم شرط، شرط کے نام سے، آنی القریت، قریت اس کی شرط ہے۔ فعند انتفاء الشرط یبقى الموضوع الماء بحالہ، شرط کے منتفی ہو جانے سے، شرط یعنی قر کے چلے جانے سے، موضوع جو کہ پانی ہے وہ باقی رہتا ہے، بحالہ، بخلاف القضایا التی یعد الشرط فیہا محققا للموضوع، بے خلاف ان قضیوں کے جہاں شرط کو شمار کیا جاتا ہے ان قضیوں میں محققا للموضوع، کہ شرط محقق کے موضوع ہے، شرط موضوع کو وجود میں لا رہی ہے، من دون تفکیک بین الشرط والموضوع، شرط اور موضوع کے درمیان تفکیک اور جدائی کے بغیر، بلکہ ایک چیز ہے، یعنی شرط ہو وہی موضوع ہے، شرط اور موضوع دو چیزیں نہیں ہیں، بل یکون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع، بلکہ یہ ارتفاع شرط ملازم موضوع کے اٹھ جانا ہے، بل یکون ارتفاع الشرط ملازما لارتفاع الموضوع، بلکہ ارتفاع شرط، شرط کا اٹھ جانا ملازم ہے موضوع کا اٹھ جانا، فہی خارجۃ عن محل الندا، یہ جو ہے یہ محل ندا سے خارج ہے، کقول ہی، جیسے کہ یہ قول، ان رزقت ولدا فاختنہ، اگر اللہ آپ کو ولد دے، فاختنہ، تو اس کا ختنہ کرو، فہذہ القضایا فاقدۃ للمفہوم، یہ قضایا فاقد مفہوم ہے، فإن الرزق ہنا لیس شیئا زائدا علی نفس الولد، رزق یہاں ایک شے زائد نہیں ہے نفس ولد پر، کہ ایک ولد ہے اور ایک رزق ہے، بلکہ رزق وہی ولد ہے۔ ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی المفہوم، جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر ہے، انتفاء الجزا لدا انتفاء شرط، جزا منتفی ہو جائے لدا انتفاء الشرط، شرط کے منتفی ہو جانے سے، یہ جو بات ہے، ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی المفہوم، جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر بریکٹ میں جو کہا ہے انتفاء الجزا عند انتفاء شرط، لا تتم، یہ لا تتم، جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر لا تتم، مکمل نہیں ہوتی، الا اذا ثبتت الامور الثلاثۃ التالیہ، مگر جب نیچے والے تین امور ثابت ہو جائیں۔ توجہ، نمبر 1، وجود الملازمت بین الجزاء والشرط فی القضیہ، ملازمہ پایا جائے جزا اور شرط میں، قضیہ میں، بان لا یکون من قبیل التقارن الاتفاقی بصورت جزیہ، یعنی وہاں قبیل تقارن اتفاقی نہ ہو بصورت جزیہ، جیسے کہ خروج زید من المجلس مقارنا مع دخول امر فیہ، جیسے زید مجلس سے خارج ہو مقارنا، جب کہ اس کے ساتھ مقارن ہو امر داخل ہوا فیہ، اس مجلس میں، ٹھیک ہے نا، یعنی زید خارج ہو اور اس کے ساتھ ساتھ امر مجلس میں داخل ہو جاؤ، یہ تو اتفاقی ہے۔ فإن التقارن من باب الاتفاق، یہ تقارن از باب اتفاق ہے، ولأجل ذلك يحصل الانفکاک بینہما کثیرا، اور اسی وجہ سے انفکاک حاصل ہو جاتا ہے، بینہما جزا اور شرط میں بہت زیادہ انفکاک حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان میں ملازمہ جزا اور شرط میں
نہیں ہے بلکہ یہ تقارن اتفاقی ہے، جیسی مثال دی ہے۔ 2 ان یکون التلازم من باب ترتب، یہ تلازم از باب ترتب ہو، یعنی کیا اے ترتب ہو تالی علی المقدم، تالی مترتب ہو مقدم پر، بے ان یکون الشرط علتا للجزاء، یعنی شرط علت ہو جزا کے لیے، فخرج ما اذا لم یکن هناك هذا النوع من الترتب، پس خارج ہو گیا جب وہاں یہ اس طرح کا ترتب نہ ہو، اس طرح کا ترتب نہ ہو، کما اذا قالا، جیسا کہ وہ کہے ان طال اللیل قصر النہار، اگر رات طولانی ہو جائے دن تھوڑا ہو جاتا ہے، دن کم ہو جاتا ہے، رات طولانی ہو جائے قصر النہار تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ وَإِذَا قَصُرَ النَّهَارُ طَالَ اللَّيْلُ، اور جب دن چھوٹا ہو جائے رات طولانی ہو جاتی ہے، فَلَيْسَ بَيْنُهُمَا تَرَتُّبٌ، ان دونوں کے درمیان دن اور رات میں ترتب نہیں ہے، لِكَوْنِهِمَا مَعْلُولَيْنِ لِعِلَّةٍ ثَالِثَةٍ، اس لیے کہ لِكَوْنِهِمَا یہ شرط اور جزا دو معلول ہیں، ایک تیسری علت کے لیے ہیں، تیسری علت کے لیے ہیں، یہ دونوں معلول دن اور رات معلول ہیں، کس کے آگا جان؟ طلوع اور خورشید کے ہیں، طلوع اور غروب ہے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے یہ مربوط ہے، ٹھیک ہے نہ کہ جناب علی یہ ہے کہ جب رات طولانی ہو جائے تو یہ علت بنتی ہے دن کے چھوٹے ہونے کی، دن چھوٹا ہو جائے تو وہ علت بنتی ہے رات کے طولانی ہونے کی، یہ نہیں ہے، یہ دونوں شرط اور جزا معلول ہیں تیسری علت کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ مثلا وہ مربوط ہے سورج کے غروب اور طلوع ہونے سے، وہ بات مربوط ہے۔ اور تیسری چیز آگا جان ان یکون ترتب علیہ انحصار، یا ترتب علت انحصاری ہو، و معنی الانحصار، انحصار کا معنی یہ عدم وجود علت اخرى تقوم مقام شرط، ایک دوسری علت نہ پائی جاتی ہو جو شرط کے قائم مقام ہو، کوئی اور علت نہیں ہے، یہی علت ہے اور بس۔ فالقائل بالمفہوم لا معیس له الا من اثبات هذه الامور الثلاثه، قائل بالمفہوم کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان تین اموروں کو کیا کرے؟ ثابت کرے۔ وَيَكْفِي لِلْقَائِلِ بِالْعَدَمِ، اور قائل بالعدم کے لیے، یعنی بالعدم جو مفہوم کا قائل نہیں ہے، جو مفہوم کا قائل نہیں ہے اس کے لیے کافی ہے من واحد منہا، ان تین میں سے ایک کو منع کر دے۔ ثم ان دلالت الجملۃ الشرطیہ علی هذه الامور الثلاثہ باحد الوجوہ التالیہ، پھر جملہ شرطیہ کی دلالت ان تین امور پر جو ہے باحد الوجوہ التالیہ، نیچے آنے والی وجوہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے نا بھائیان؟ سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی یہ تین چیزیں آپ نے کہی ہیں جملہ شرطیہ میں ہونی چاہیے، ملازم ہونا چاہیے، تلازم ہونا چاہیے، علت انحصاری ہونی چاہیے، یہ تین چیزیں کیسے ثابت کریں؟ یہ وہ بتا رہے ہیں، دلالت جملہ شرطیہ ان تین امور پر نیچے والی باحد الوجوہ التالیہ، نیچے والی وجوہ میں سے کسی ایک کے ذریعے ہے۔ نمبر 1 ہم کہیں اگر جان وضع ہے، نمبر 2 انصراف ہے، نمبر 3 اطلاق ہے۔ الوضع ادعاء وضع الحیت علی ما یلازم هذه الامور الثلاثہ، ادعا کریں کہ حیات جملہ شرطیہ کو وضع کیا گیا ہے ان تین امور کے لیے، الملازمہ، ترتب، انحصار، یعنی جملہ شرطیہ کی واضح ہی یہی ہے کہ اس میں یہ تین امور ہوتے ہیں، ملازمہ، ترتب اور انحصار ہوتا ہے اس میں۔ الانصراف، 2 انصراف ہے، ادعاء انصراف الجملۃ الشرطیہ فی ذہن المخاطب الی هذه الامور، ادعا کریں کہ جملہ شرطیہ منصرف ہے مخاطب کے ذہن میں ان تین امور کی طرف، الی هذه الامور، هذه الامور یعنی کیا آگا جان؟ ملازمہ، ترتب، انحصار، جملہ شرطیہ منصرف ہے مخاطب کے ذہن میں ان تین، الی هذه الامور یعنی ان امور سے مراد وہی تین ہی ہیں، ملازمہ، ترتب، انحصار، اور تیسری چیز یہ اس کے ذریعے ثابت کریں ہم یہ تین چیزیں۔ اطلاق ہے، ادعا ان المتکلم کان فی مقام البیان العلل، ادعا کریں کہ متکلم مقام بیان علل میں تھا، ولم یذکر الا واحدا، اور اس متکلم نے ذکر نہیں کی مگر واحدا منہا، ان علل میں سے ایک علت کو ذکر کیا ہے، فیعلم انحصارها، پس انحصار علیت کو معلوم ہو جائے گا، فتثبت الملازمہ والترتب بوجہ اولا، پس ملازمہ اور ترتب بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اگر جان؟ یعنی ان تین میں سے نا جب آخری علت انحصاری ثابت ہو جائے گی تو پہلے 2 ملازمہ اور ترتب بھی
ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پس اس کے بعد یہ ہے کہ کیا یہ جو 3 امور کو ہم ان کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں، وضع کے ذریعے ثابت ہیں، انصراف کے ذریعے ثابت ہیں، اطلاق کے ذریعے ثابت ہیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس مطلب کو ہم آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے، جس میں یہ عرض کروں گا کل کہ جناب یہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں ملازمہ اور تلازم، یہ وضع کے ذریعے ثابت ہیں، اور وہ جو تیسری علت انحصاری ہے وہ اطلاق کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. اور واقعاً یہ 3 چیزیں ہم ثابت کر دیں گے، بعض کو وضع کے ذریعے ثابت کر دیں گے اور بعض کو اطلاق کے ذریعے ثابت کر دیں گے، اور نتیجے میں جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. ان 3 میں جو پہلی 2 ہیں ملازمہ اور تلازم، یہ وضع کے ذریعے ثابت ہیں، اور علت انحصاری اطلاق کے ذریعے ثابت ہے. ٹھیک ہے. ثابت ہیں خلاصہ ساری تینوں کے تینوں، نہ وضع کے ذریعے، نہ انصراف کے ذریعے، نہ اطلاق کے ذریعے، بعض وضع کے ذریعے اور بعض اطلاق کے ذریعے ثابت ہیں، جو کہ انشاءاللہ کل آگا جان عرض کروں گا. موفق مؤید رہیں. سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.